کیا آپ ایسے انسان کے متعلق جانتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے اور آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں؟ یہ انسان مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے متعلق ہے، جن کے لیے ہر دور کے لوگ ان کی تلاش میں رہے، جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ تمثید میں لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ زمین پر ایک بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا حضرت آدم کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم کے جسم مبارک کو اپنے پاس رکھا۔ جب اللہ نے طوفان عظیم بھیجا اور ایک مدت تک زمین پانی میں ڈوبی رہی، اور جب طوفان ختم ہوا پھر حضرت نوح علیہ السلام بابل کے زمین پر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس کو وصیت کی کہ حضرت آدم کے جسم کو لا کر شام میں دفن کر دو، جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم نے اس شخص کے لیے جو ان کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے، اور آپ کا جسم وہی رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک سلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت خضر جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام ولیہ تھا، اور والد کا نام ہلکان تھا۔ حضرت خضر کی خصوصیت تھی کہ آپ جہاں بھی بیٹھتے وہاں سبز گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سرسب چیز کے ہیں۔ ایک روایت میں آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بادشاہ تھے، انہیں اللہ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات چشمے کا پانی پیا تھا، اور آب حیات کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کا پانی پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تورات کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، پھر اس نے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا مجھے ایک چشمہ دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی طرف بہتا تھا جو دریا کے پار زندگی کا ایک درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت خضر علیہ السلام، دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام اور تیسرے حضرت ذوالقرنین۔ ان میں سے صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اسے موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیروں والے راستے میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا، سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں، لہٰذا سب نے اپنی اپنی مچھلی پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ انہوں نے فرمایا، میں جب مچھلی لے کر چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر چشمے میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی ذکر عطا کیا گیا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں جو علم اللہ نے عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی
اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم حضرت موسیٰ کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس بات کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام آدمی کوئی علم سکھا نہیں سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کیا گیا تھا، اس کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہوں کی رہنمائی فرماتے۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اسے راستہ بتاتے، عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں پھنسے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بھی بیعت کی تھی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال حملے کی غرض سے مدینہ کے قریب آئے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین انسان ہوگا، اور یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بڑا عالی مقام ہے، وہ بھی حضرت خضر کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ کرام سے حضرت خضر کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت خضر نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر بھی پکارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔